جہلم اور پوٹوہار ریجن میں طوفانی بارشوں سے سیلابی صورتحال، متعدد دیہات زیریاب، بھارت سے دریائے جہلم میں 4.5 لاکھ کیوسک کا ریلا چھوڑے جانے کا خدشہ، دریا کنارے دیہات سے لوگوں کی نقل مکانی شروع، متاثرہ علاقوں میں پاک فوج اور دیگر اداروں کا ریسکیو آپریشن، آرمی ایوی ایشن کے ہیلی کاپٹرز دشوار گزار علاقوں سے لوگوں کو بحفاظت نکالنے میں مصروف، ڈی سی جہلم کے مطابق فلیش فلڈنگ سے کئی دیہات زیریاب آ گئے۔ منڈی بہاؤالدین میں پانی جیل کے بیرکس میں جمع 674 قیدیوں کو ڈسٹرکٹ جیل حافظ آباد منتقل کیا گیا۔ ریلے میں بہہ جانے والے پولیس اہلکار کی لاش مل گئی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا حیدر علی کی قربانی کو خراج عقیدت، کہا حیدر نے جان کی بازی لگا کر کئی زندگیاں بچائیں، شہید کے خاندان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ راجستھان سے ہوا کا کم دباؤ آج پاکستان میں داخل ہونے کا امکان، سندھ کے بیشتر اضلاع میں بارش متوقع، سکھر، دادو، نواب شاہ، تھرپارکر، بدین، لاڑکانہ، شکارپور اور جیکب آباد میں بادل برسیں گے۔ راولپنڈی، لاہور، فیصل آباد، سیالکوٹ اور ملتان میں بارش کی پیشگوئی۔ بالائی خیبر پختونخوا، بلوچستان، کشمیر اور گلگت بلتستان میں بھی بارشیں متوقع ہیں۔ این ڈی ایم اے کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 55 افراد جاں بحق، 227 زخمی ہوئے۔ اب تک مونسون بارشوں میں ملک بھر میں 178 اموات ہو چکی۔ 5 دن کی خوراک، پانی اور ادویات کا انتظام کر لیں، این ڈی ایم اے کے حساس علاقوں کے مکینوں کو ہدایت۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا پی ڈی ایم اے ہیڈ کوارٹر کا دورہ، پنجاب میں سیلابی ریلوں کی صورتحال پر تفصیلی بریفنگ لی، مونسون کی آمد سے قبل پیشگی تیاریوں سے آگاہ کیا گیا، حفاظتی انتظامات، آلات، ابتدائی وارننگ سسٹم اور آبادی کے انخلاء کی ٹائم لائن پر بریفنگ دی گئی۔ حکام نے بتایا کہ 3 اضلاع میں بروقت کاوشوں سے سیلابی ریلے میں گھرے 1063 افراد کو بچایا گیا۔ 6 ہیلی کاپٹرز، ضلعی انتظامیہ اور ریسکیو نے آپریشن میں حصہ لیا۔ ریسکیو نے 174 اور پاک فوج نے 64 افراد کو بحفاظت نکالا۔ مونسون بارشوں اور گلیشیئرز کے پگھلنے سے دریاؤں میں پانی کے بہاؤ میں اضافہ، دریائے سندھ میں تربیلا اور چشمہ کے مقام پر نچلے درجے کا سیلاب، کالا باغ کے مقام پر درمیانے درجے کی سیلابی صورتحال، سکھر بیراج پر بہاؤ 3,19,000 کیوسک، گدو بیراج پر پانی کی آمد 2,74,000، توانسہ پر 2,06,000 کیوسک ریکارڈ کی گئی۔ تربیلا ڈیم پر پانی کی آمد 2,70,000 کیوسک، سپل ویز کھول دیے گئے، ڈیم بھرنے میں پانی کی سطح 20 فٹ تک رہ گئی۔ پی ڈی ایم اے کے مطابق دریائے راوی، چناب، جہلم اور ستلج میں پانی کا بہاؤ معمول کے مطابق ہے۔ ڈی جی خاد میں رود کوہیوں میں بھی بہاؤ معمول پر ہے۔ عوام موسم برسات میں احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ سیف اریقی ریلوے لائن سے خطے میں تجارت کے نئے دور کا آغاز ہوگا۔ پاکستان، افغانستان، ازبکستان ریلوے لائن سے خطے میں تجارت کو فروغ ملے گا۔ وسطی ایشیا سے تجارتی سامان کی پاکستانی بندرگاہوں کے ذریعے دنیا بھر میں آمد و رفت ہوگی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی شپنگ سیکٹر سے متعلق جائزہ اجلاس میں گفتگو، کہا کہ پاکستانی شپنگ لائنز کے ذریعے سامان کی ترسیل سے ملک کے لیے قیمتی زر مبادلہ کمانے کا یہ نادر موقع ہے۔ الیکٹریکل وہیکلز کی حوصلہ افزائی سے متعلق جائزہ اجلاس، وزیر اعظم نے کہا کہ بے روزگار افراد کو ترجیحی بنیادوں پر الیکٹرک رکشے اور لوڈر دیے جائیں گے۔ ملک بھر میں بورڈ کے پوزیشن ہولڈرز کو الیکٹرک بائکس دی جائیں گی۔ الیکٹرک وہیکل کی عام آدمی تک رسائی کے لیے حکومتی سطح پر اقدامات کا جامع لاہ عمل تشکیل دیا جائے گا۔ چیئرمین سینٹ کو ٹٹاپ میگا کرپشن مقدمات سے کلین چٹ مل گئی۔ وفاقی احتسابی عدالت نے یوسف رضا گیلانی کو 14 مقدمات سے بری کر دیا۔ کیس کے دیگر ملزمان کو بھی بریت مل گئی۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے یوسف رضا گیلانی نے کہا کہ مجھ پر جھوٹے مقدمات بنائے گئے، آج سب میں باعزت بری کیا گیا۔ جنہوں نے مقدمات بنائے ان کا اتحادی ہوں، چھوڑ بھی نہیں سکتا۔ قانون سازی ہونی چاہیے کہ فیصلہ نہ ہو تو کیس ختم ہو جائے۔ فاروق نائن نے کہا کہ عدالت نے انصاف کیا، شکر گزار ہیں۔ یوسف رضا گیلانی پر 26 مقدمات بنائے گئے تھے، 12 میں پہلے ہی بریت مل چکی تھی۔ مستونگ میں قومی شاہراہ پر فائرنگ کا واقعہ، بلوچستان کانسٹیبلری کے ڈی ایس پی کی گاڑی کو نشانہ بنایا گیا۔ ترجمان بلوچستان حکومت کے مطابق فائرنگ سے 1 اہلکار شہید، 3 زخمی ہوئے، لاش اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ فورسز نے جائے وقوع کو گھیرے میں لے لیا، ملزمان کی تلاش جاری ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا دورہ افغانستان، اہم ملاقاتیں، عبوری افغان وزیر اعظم ملا حسن اخوند سے ملاقات، امن و سلامتی، تجارت، ٹرانزٹ اور علاقائی روابط پر تبادلہ خیال۔
पाक अफगान राबिते जारी रखने पर इत्तेफाक। अफगान वज़ीर दाखिला सिराजुद्दीन हक्कानी से मुलाकात। इलाकाई ममालिक को दरपेश खतरात के खात्मे की अहमियत का अयादा। वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी से मुलाकात में सिक्योरिटी समेत दीगर उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और उज़्बेकिस्तान में रेलवे मंसूबे के फ्रेमवर्क पर भी दस्तखत किए गए। इसहाक डार रवामा अमरीका का दौरा भी करेंगे। 22 जुलाई को सलामती काउंसिल से खिताब करेंगे। वाशिंगटन में अहम मुलाकात शेड्यूल। दौरा 21 से 24 जुलाई तक जारी रहेगा। अफगानिस्तान से दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। 5 मुबैना खुदकुश हमलावर गिरफ्तार। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक गुज़श्ता शाम ख्वारिज ने सरहद से दरअंदाजी की कोशिश की। फोर्सेज ने 5 मकामात पर नाकाबंदी की। 6:25 पर ख्वारिज दाखिल हुए। अजीज खेल में मस्जिद में पनाह ली। फोर्सेज ने मुहासरा किया जिस पर ख्वारिज ने हथियार डाल दिए। तमाम अफराद अफगान शहरी हैं। 3 के पास अफगानी शनाख्ती कार्ड मौजूद है। उम्रें 15 से 18 साल के दरमियान हैं। 23 मार्च को दरअंदाजी की कोशिश में 16 ख्वारिज मारे गए। शुमाली वज़ीरिस्तान में 25 अप्रैल से 27 अप्रैल के दौरान ऑपरेशन में 71 ख्वारिज को हलाक किया गया। 4 जुलाई को 30 ख्वारिज जहन्नम वासिल हुए। जजेस तबादले कलअदम करवाने के लिए बानी पीटीआई का सुप्रीम कोर्ट से रुजू। तबादला और सीनियरिटी केस के फैसले के खिलाफ अपील दायर कर दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि जजेस की मुंतकली अदलिया की आज़ादी पर हमला है। 3 हाईकोर्ट जजेस को इस्लामाबाद हाईकोर्ट में मुंतकली का मकसद आज़ाद जजेस को पीछे धकेलना है। जिन जजेस ने खत लिखा उनकी सीनियरिटी मुतासर की गई। सदर को जजेस की मुंतकली या सीनियरिटी तय करने का इख्तियार नहीं। एग्जेक्टिव ने अपनी मर्जी के जजेस से अदालत भरी जिससे अदलिया की आज़ादी मुतासर हुई। आइन के अंदर दी गई ताकत का गलत इस्तेमाल न होने दिया जाए। पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा के नाराज ज़राकीन को राजी न कर सकी। सेनेट इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी वापस न लेने का ऐलान। इरफान सलीम ने पार्टी के अहम किरदार अदा किया। कैदोबंद के बावजूद बानी पीटीआई के नजरिए पर कारबंद रहे। बड़े भोंडे तरीके से हमसे मखसूस नशिस्तें वापस ली गईं। इरफान सलीम को साजिश से बाहर किया गया। वज़ीर आला केपी और अपोजिशन ने उम्मीदवारों को बिला मुकाबला मुंतखब कराने पर इत्तेफाक किया था। मुआहिदे के तहत हुकूमत के 6 और अपोजिशन के 5 उम्मीदवार मुंतखब कराए जाने हैं। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने असम्बली इजलास 20 जुलाई को सुबह 9 बजे तलब कर लिया। खैबर पख्तूनख्वा में जैसे हुकूमत चलाई जा रही है हालात सबके सामने हैं। नाअहली और मिसमैनेजमेंट की इंतहा है। दरियाए सवात में सयाहों को भी नहीं बचा सके। करप्शन के अंबार लगे हैं। वज़ीर इत्तलाआत अता तारड़ की GNN से खुसूसी गुफ्तगू। कहा माजी में एक हुकूमत के गैर जिम्मेदाराना बयान के बायस PIA को अरबों का नुकसान हुआ। हमने इक़्तिदार में आकर वक़ार बहाल किया। यूरोप और इंग्लैंड में परवाज़ें बहाल होना बड़ी कामयाबी है। ये PIA को अरबों का मुनाफा होगा। ये बैरून मुल्क मुक़ीम पाकिस्तानियों के लिए भी अच्छी खबर है। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ उम्र कैद कम करने और सज़ाए मौत ख़त्म करने के हामी। सेनेट में इज़हार ख्याल करते हुए वफाकी वज़ीर क़ानून ने कहा कि सज़ा की संगीनी जराइम को रोकती नहीं। 25 साल उम्र कैद की सज़ा बहुत ज़्यादा है। मौत की सज़ा मार्शल लॉ में लाई गई थी। हमें ज़मीनी हक़ाइक़ को भी देखना चाहिए। सज़ाए मौत देने से जुर्म की शरह कम नहीं होगी। इसके लिए सिस्टम को ठीक करना होगा। सबको पता है कि थानों में क्या हो रहा है। 10-10 साल फैसले नहीं होते। शरीयत में दी गई 4 सज़ाओं के अलावा सज़ाए मौत नहीं होनी चाहिए। यूरोप में सज़ाए मौत नहीं। डिप्टी चेयरमैन सेनेट सैदाल खान की ज़रिए सदारत इजलास। मुल्ज़िमान की हवालगी से मुताल्लिक़ तरमीमी बिल मंजूर। सेनेटर अली ज़फ़र का एतराज़। कहा ज्वाइंट सेक्रेटरी की इजाज़त से अपने शहरी को दूसरे मुल्क के हवाले करेंगे। वज़ीर क़ानून नज़ीर तारड़ ने कहा कि ये 2 तरफ़ा मुआहिदा होता है। हतमी इख्तियार वफाकी काबीना के पास होगा। पाकिस्तान शहरियत तरमीमी बिल 2025 मुत्तफ़क़ा तौर पर मंजूर। सेनेटर अली ज़फ़र ने कहा कि शहरियत छोड़कर वापस लेने वालों से मुताल्लिक़ वजाहत नहीं दी गई। वज़ीर क़ानून ने बताया अगर कोई पाकिस्तानी शहरी अपनी शहरियत वापस लेना चाहे तो रास्ता खुला रखा है। सेनेट में मजमुआ ताज़िरात 1860 और मजमुआ फौजदारी 1898 में मज़ीद तरामीम के बिल मंजूर। वफाकी बोर्ड बराए सानवी तालीम तरमीमी एक्ट मंजूर।
بہترین عوامی سہولیات اور نتائج کے لیے اہم اقدام۔ وفاقی وزارت داخلہ کے تمام ذیلی اداروں کے باہمی روابط مزید بڑھانے کا فیصلہ۔ وفاقی وزیر داخلہ نے جامع پلان طلب کر لیا۔ 3 دن میں قواعد و ضوابط میں تبدیلی اور ضروری سفارشات پیش کرنے کی ہدایت۔ محسن نقوی نے کہا کہ ذیلی اداروں کے مابین کوآرڈینیشن کا فقدان ہے، جسے ہنگامی بنیادوں پر بہتر بنانا ہے۔ ہر ادارے کی ضرورت اور دستیاب وسائل کی تفصیلات وضع کی جائیں۔ ہر ادارہ دوسرے اداروں کی معاونت کے طریقہ کار کے بارے میں ٹھوس پلان مرتب کرے۔ تمام ذیلی اداروں میں مؤثر روابط اور ہم آہنگی کے نتائج سے فائدہ عوام کو ہوگا۔ وزیر اعلیٰ کے پی کا آئندہ ہفتے اے پی سی بلانے کا فیصلہ امن و امان کی بگڑتی صورتحال پر غور کیا جائے گا۔ صوبائی کابینہ کے اجلاس میں گفتگو کرتے ہوئے علی امین گنڈا پور نے کہا کہ آل پارٹیز کانفرنس میں مشاورت کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کے نمائندوں کو شرکت کی دعوت دی جائے گی۔ صوبائی حکومت کی کوششوں سے ضلع کرم میں امن بحال ہوا۔ مشاورت سے دیگر علاقوں میں بھی امن قائم کیا جا سکتا ہے۔ اجلاس میں 3 ایم پی او کے قانون میں اصلاحات کا فیصلہ۔ بھارتی جارحیت میں شہداء کے ورثاء کے لیے 50 لاکھ روپے فیکس معاوضے کی منظوری۔ مولانا خان زیب کے ورثاء کو 1 کروڑ روپے امداد دی جائے گی۔ تعلیم، روزگار اور مساوات کو فروغ دینا حکومت سندھ کا مشن۔ ہمارا عزم ہے کہ کوئی طالب علم پیچھے نہ رہ جائے، کوئی صلاحیت ضائع نہ ہو۔ علم، مہارت اور مواقع سے سندھ کا مستقبل روشن بنائیں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا کہنا ہے کہ تعلیم، ٹیکنالوجی اور نوجوانوں کی طاقت سے ترقی ممکن ہے۔ سندھ میں اعلیٰ تعلیم کے لیے 42 ارب روپے کی سالانہ گرانٹ مختص کی گئی ہے۔ یہ فنڈز تمام صوبوں میں سب سے زیادہ ہیں۔ 1750 بہترین طلباء کو گوگل کروم بکس دی جائیں گی۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے این ای ڈی یونیورسٹی میں فوڈ انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ کی نئی عمارت کا افتتاح کر دیا۔ انٹرنیشنل بوائز اینڈ گرلز ہاسٹلز کا بھی افتتاح کیا گیا۔ این ای ڈی یونیورسٹی کے داخلہ ٹیسٹ نے سندھ کے تعلیمی معیار کا پول کھول دیا۔ کراچی کے علاوہ دیگر بورڈ سے A1 اور A گریڈ لینے والے طلباء بھی فیل۔ آغا خان بورڈ کے 89% اور انٹر بورڈ کراچی کے 76% طلباء پاس ہوئے۔ سندھ کے دیگر بورڈ سے انٹر کرنے والے 50% سے زائد طلباء کامیاب نہ ہو سکے۔ لاڑکانہ بورڈ کے 68%، میرپور خاص بورڈ کے 59%، نواب شاہ کے 25% اور سکھر کے 66% طلباء فیل ہونے والوں میں شامل۔ حیدرآباد بورڈ سے اچھے نمبر سے انٹر کرنے والے 53% طلباء ٹیسٹ میں فیل ہو گئے۔ اسلام آباد میں 1 کلو چینی کی قیمت 172 روپے مقرر۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ چینی ایکس مل ریٹ پر 165 روپے فی کلو بیچی جائے گی۔ قیمت کی خلاف ورزی کی صورت میں سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ ڈی سی اسلام آباد نے تمام اسسٹنٹ کمشنرز کو احکامات جاری کر دیے۔ مقررہ نرخ سے زائد قیمت وصول کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن ہوگا۔ موت کے بعد انسانی اعضاء عطیہ کرنے کا تاریخ ساز اقدام۔ مردان میں 14 سالہ جواد کے انتقال کے بعد اہل خانہ نے اعضاء عطیہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ 2 گردے، آنکھوں کے 2 پردے اور جگر 5 مریضوں میں ٹرانسپلانٹ کیے گئے۔ خیبر پختونخوا حکومت کا جواد خان کو خراج عقیدت۔ اہل خانہ کے اعزاز میں تقریب۔ علی امین گنڈا پور نے جواد کے والد کو مہمان خصوصی کی اپنی نشست دے دی۔ مرحوم جواد کے تمام اہل خانہ کو عمرے پر بھیجنے کا فیصلہ۔ نورداد خان کی خواہش پر تعلیمی نصاب میں جواد کے نام پر مضمون شامل کرنے کا اعلان۔ امریکی صدر کا وال اسٹریٹ جرنل پر جعلی خط شائع کرنے کا الزام۔ کہتے ہیں وال اسٹریٹ جرنل نے میرے نام سے جعلی خط شائع کیا۔ خط میں نہ میرے الفاظ ہیں نہ میرا انداز۔ میں نے روپرٹ مرڈوک کو بتایا تھا کہ یہ ایک فراڈ ہے، انہیں یہ جعلی کہانی شائع نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اس تھرڈ کلاس اخبار کے خلاف مقدمہ درج کرنے والا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طبیعت ناساز۔ ٹانگوں کے نچلے حصے میں سوجن اور ہاتھوں میں نیل پڑ گئے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ صدر نسوں میں کمزوری کی علامات کا شکار ہیں۔ ایسی علامات 70 سال سے زائد عمر کے افراد میں ظاہر ہو جاتی ہیں۔ نیل کے نشان بار بار ہاتھ ملانے اور اسپرین کے استعمال سے ہوتے ہیں۔ کیرولائن لیوٹ کے مطابق دل کی بیماریوں سے بچاؤ کی 2 اسپرین صدر ٹرمپ کی معمول کی دواؤں میں شامل ہیں۔ آسٹریلوی کرکٹر عثمان خواجہ کا فلسطینی متاثرین سے اظہار یکجہتی۔ اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے زخمی بچوں کی ویڈیو شیئر کر دی۔ کرکٹر نے اپنے پیغام میں کہا
بربریت اور ظلم کو ہم اب بھی دیکھ رہے ہیں۔ یونیسیف نے اسے بچوں کے لیے قبرستان قرار دیا ہے۔ 2 برس بیت گئے اور بچے اب بھی مارے جا رہے ہیں۔ انسانوں کو بھوکا مارا جا رہا ہے۔ طبی مراکز پر حملے کیے جا رہے ہیں۔ آواز اٹھانا بند مت کریں۔ ہمیشہ انسانیت اور ایک بہتر کل کے لیے کھڑے ہوں۔ گرین شرٹس کا دورہ بنگلہ دیش۔ قومی کرکٹرز نے ڈھاکہ میں تیاریوں کا آغاز کر دیا۔ کھلاڑیوں نے سب سے پہلے پول کا رخ کیا، سوئمنگ سے لطف اندوز ہوئے۔ پلیئرز نے جم سیشن کیا اور فزیکل ٹریننگ کی۔ آج سے نیٹ پریکٹس کا آغاز۔ پاک بنگلہ دیش T20 سیریز کا میدان 20 جولائی سے سجے گا۔